نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قنوت وتر جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ 3 رکعت بھی ثابت ہیں، 1 رکعت بھی ثابت ہے۔ اس میں جو آپ نے سوال بھیجا ہے اس میں 2-3 کیٹیگریاں بنتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ دوسری رکعت میں تشہد میں کیوں نہیں بیٹھا جاتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہی ہے کہ 3 رکعتوں وطروں کا کہ لا توتروا بثلاث ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، یہ مستدرک حاکم کی پہلی جلد میں روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر 1138 ہے۔ یہ ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے تو اس میں یہ 2429 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور مسلم شریف کی شرائط پہ اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہی بات ہے کہ 3 رکعت وتر اس طرح پڑھو کہ نماز مغرب کی مشابہت نہ ہو۔ مغرب کی مشابہت سے بچنے کے 2 طریقے ہیں، یعنی کہ 2 طریقوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ 3 رکعت اکٹھی پڑھی جائیں، بیچ میں تشہد نہ بیٹھا جائے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت وتر ادا کیے اور بیچ میں کوئی تشہد نہیں کیا۔ یہ مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں صلاۃ المسافرین میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے دعا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے کہ پہلی تراویح میں جو پہلے دن تراویحیں ہوئی تو امام صاحب نے رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت وتر پڑھی، اب امام صاحب تیسری رکعت میں سورت کے بعد ہی قنوت پڑھ لیتے ہیں، تو لہٰذا اس میں کون سا طریقہ درست ہے؟ تو یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ رکوع کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا جا سکتا ہے، رکوع سے پہلے سورت جو بھی کوئی صورت تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ الاخلاص ہو یا کوئی بھی صورت ہو، تو اس کے بعد بھی یہ قنوت جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ قنوت وتر کا دونوں طریقے سے جو حوالہ ہے یہ موجود ہے۔ مسند احمد کی 3 جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وتر میں قنوت نازلہ میں جس طرح ہاتھ اٹھائے تو اس پہ بلا شبہ اس کو یعنی کہ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے یہ طریقہ یعنی کہ لیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے۔ قنوت وتر میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے عبد الرحمن جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہ کان یقرأ فی آخر رکعت الوتر، جب وہ آخری رکعت میں وہ یعنی کہ وتر ادا کرتے تھے تو لہذا پھر اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ رکوع سے پہلے بھی پڑھنا ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کے، رکوع کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ جب آپ قنوت وتر میں ساتھ قنوت نازلہ کی دعائیں شامل کرتے ہیں، امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، غرباء کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، مساکین کے لیے، یتیماں کے لیے، بیوگان کے لیے، تو اس وقت امت کی خیر کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے گی، وگرنہ پھر ہاتھ باندھ کے ہی جو ہے وہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہ دونوں طریقے درست ہیں، دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، پہلے بھی بعد میں بھی، ہاتھ اٹھا کے بھی، ہاتھ باندھ کے بھی۔ بارک اللہ فیکم۔